السلام علیکم پیارے دوستو، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ناول پڑھیں گے ریاض عاقب کوہلر صاحب کا اتاق نام سے ناول ہے۔ مختصر ناول ہے جو آج میں آپ کو سناؤں گا۔ بہترین کہانی ہے۔ ریاض صاحب نے بے شمار ناول لکھے ہیں اور بہترین لکھے ہیں، بہت پسند کیے گئے ہیں ان کے ناول، اور یہ ناول بھی بے انتہا خوبصورت اور سبق آموز ناول ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، تو شروع کرتے ہیں ناول۔ بابا سائیں، میری بیوی وڈیرے کی قدم بوسی کو نہیں جائے گی۔ اگر اس بات پر وہ خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے گوٹھ کی دیرینہ رسم کی مخالفت کی۔ پتر، پتہ ہے کہ وڈیرا سائیں اس بات کا کتنا برا مناتا ہے۔ والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور تم کوئی پہلے فرد نہیں ہو جو اپنی دلہن کے ساتھ وہاں جا رہے ہو۔ سارے گوٹھ کے نئی شادی شدہ جوڑے وڈیرے سائیں کی قدم بوسی کو جاتے ہیں۔ بابا سائیں، کہہ جو دیا زلیخا کو میں کبھی بھی اس پرہوس متکبر بڈھے کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ میری عزت ہے اور میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، جبکہ وہ پیر فرتوت اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو تنہا اپنے حجرے میں بلاتا ہے۔ یہ کس قانون اور کس شریعت میں ہے کہ نئی نویلی دلہن کو گاؤں کے وڈیرے کی قدم بوسی کو بھیجا جائے، اور وہ بھی اکیلے کمرے میں؟ پتر، تم نے کہاوت نہیں سنی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جاتا؟ بوڑھا الہی بخش اپنے باغی بیٹے کی نا کو ہاں میں بدلنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا، مگر فرسودہ رسموں سے بغاوت کرنے والا اس کا پڑھا لکھا بیٹا کسی صورت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بابا سائیں، بس چند دنوں کی بات ہے، میں نے اپنے دوست ثناء اللہ کو بتا دیا ہے، جوں ہی شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ملا ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ بہرحال میرا کام تھا تمہیں سمجھانا۔ اس کا باپ گویا ہار مانتے ہوئے بولا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، کچھ نہیں ہوتا، اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے۔ عبد القادر باپ کو تسلی دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حسین و جمیل بیوی زلیخا چارپائی پر بیٹھی اپنے شوہر اور سسر کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود شہر کی باسی اور دیہات کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھی۔ اپنے سسر، جو رشتے میں اس کا پھوپھا لگتا تھا، کی باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ کس وجہ سے اس رشتے سے ناخوش تھا۔ یہ تو عبد القادر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں اس رشتے کے لیے ڈٹ گئی اور اس کے باپ کو عبد القادر کا رشتہ قبول کرنا پڑا۔ البتہ وہ عبد القادر سے یہ عہد لینا نہیں بھولا تھا کہ وہ جلد ہی گوٹھ چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائیں گے۔ عبد القادر خود بھی گوٹھ کی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ اپنے ماموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی گوٹھ چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ڈھونڈنے کے بعد ہی شادی کرے گا، مگر جب زلیخا کی زبانی اسے پتہ چلا کہ والد زلیخا کی شادی کسی اور جگہ کرنے کے لیے پرتول رہا ہے، تو شہر آباد ہونے سے پہلے اس نے اپنا گھر آباد کرنا ضروری سمجھا۔ گو زلیخا اور اس کے لیے ماموں کے 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں چند دنوں کے لیے جگہ نکل آتی، مگر اس طرح اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑنا پڑتا، اور ایسا کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ یوں بھی کچھ دنوں کی بات تھی، گوٹھ والے گھر کا سودا کر کے اس نے بیانہ بھی لے لیا تھا۔ صرف شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ملنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ وہاں منتقل ہو جاتے۔ عبد القادر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے وڈیرے سے ملنے کے لیے نہیں جانا، شوہر کے پہلو سے چمٹتے ہوئے وہ لاٹ سے بولی۔ تو میں تمہیں کب بھیج رہا ہوں؟ عبد القادر اس سے ساتھ لیے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھوپھا جان جو ضد کر رہے ہیں، اس نے پریشانی ظاہر کی۔ تو کیا ہوا؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، مرضی تو میری چلے گی نا، اور میں تمہیں کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے وہ وڈیرا ہو یا کوئی دوسرا تیسرا۔ اس کی بات پر زلیخا نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا،
یوں بھی وہ جانتی تھی کہ عبد القادر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وڈیرا اللہ داد بڑے کروفر سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ 2 خدمتگار اس کے پاؤں دبانے میں مصروف تھے۔ سامنے چند آدمی فرش پر بچھی دری پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ سنا بھائی رمجو، کیا نئی تازہ ہے؟ وڈیرے نے دری پر بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ سائیں کوئی خاص تو نہیں ہے، رمضان اور رمجو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ سنا ہے الہی بخش کے پتر نے شادی کر لی ہے؟ وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سائیں، رمضان نے اثبات میں سر ہلایا۔ دولہا دلہن قدم بوسی کے لیے نہیں آئے؟ وڈیرے کے لہجے میں ایرانی تھی۔ سائیں، الہی بخش کا بیٹا میرے بیٹے اسلم کا دوست ہے۔ اسلم کے یہی بات پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہونے نہیں دے گا، چاہے وہ وڈیرا سائیں ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھے دلدار علی نے جواب دیا۔ کیا؟ وڈیرا اچھل کر سیدھا ہوا۔ کیا بک رہے ہو؟ سائیں، میرا بیٹا یہی بتا رہا تھا۔ دلدار علی اکلا گیا تھا۔ رمجو، الہی بخش کو بلاؤ۔ جی سائیں۔ رمضان جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے آنے تک وڈیرا اضطراری انداز میں مونچھوں کو تاؤ دیتا رہا۔ جلد ہی وہ الہی بخش کے ہمراہ لوٹ آیا۔ الہی بخش نے اندر داخل ہوتے ہی وڈیرے کے پاؤں چھوئے اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھائی بخشو، سنا ہے بیٹے کی شادی کر دی ہے؟ وڈیرے نے اسے گھورتے ہوئے رہونت سے پوچھا۔ جی سرکار۔ الہی بخش نے تھوک نگلتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ کب؟ وڈیرے نے اگلا سوال کیا۔ 2-3 دن ہو گئے ہیں سائیں، الہی بخش دھیمے لہجے میں بولا۔ 2-3 دن؟ وڈیرے کے لہجے میں پرجلال حیرانی تھی۔ مگر اس گاؤں میں تو پرکھوں سے رواج چلا آ رہا ہے کہ شادی کی صبح دولہا دلہن گھوٹ کے وڈیرے کو سلام کرنے آتے ہیں۔ جی سائیں، الہی بخش اکلاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جب معلوم ہے تو پھر اب تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ وڈیرے نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ سائیں سرکار، بچہ ہے، خیال نہیں رہا ہوگا۔ الہی بخش تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ تو گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا اسے سمجھانے کے لیے؟ سائیں بتایا تھا، اصل میں بہو کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی اس لیے۔ بکواس بند کرو بخشو، وڈیرا دہاڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ گوٹھ میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارا بیٹا لوگوں سے کیا کہتا پھر رہا ہے۔ معافی چاہتا ہوں سرکار، بچہ ہے، ناسمجھ ہے، میں سمجھا دوں گا۔ الہی بخش کا رنگ خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ سمجھانے کی ضرورت پہلے تھی بخشو، اب وقت گزر گیا ہے، میں اس کی منحوس شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب اس کی دلہن اکیلے مجھے سلام کرنے کے لیے آئے گی۔ جی سرکار، الہی بخش نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا۔ وڈیرا ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کر کے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ بابا سائیں، وڈیرا جو کر سکتا ہے کر لے، زلیخا اسے سلام کرنے نہیں جائے گی۔ عبد القادر اپنے والد کی بات سنتے ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ الہی بخش نے ملتجی ہو کر کہا، پتر، میرے بڑھاپے پر رحم کھاؤ، یہ نہ ہو اس ضد سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے جو میری برداشت سے باہر ہو۔ بابا سائیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ عبد القادر زچ ہو کر بولا۔ یہ بغیرتی ہے، میری بیوی میری عزت ہے، میں اسے کس طرح وڈیرے کے پاس بھیج سکتا ہوں؟ اور جہاں تک تعلق ہے فائدے نقصان کا تو وہ اللہ تعالیٰ جل شان کے ہاتھ میں ہے، وڈیرے کے ہاتھ میں نہیں۔ ارے تو ہی اسے کچھ کہہ دے، شاید تیری بات اس کی عقل میں آ جائے۔ الہی بخش اپنی بیوی کو مخاطب ہوا۔ میں کیا کہوں؟ اس کی بیوی دھیمے لہجے میں بولی۔ میں تو بس اس کی خیریت کی دعا ہی مانگ سکتی ہوں۔ حالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا، الہی بخش چلایا، دعا بھی کرنا پڑتی ہے، وقت آنے پر وہ بھی ہو جائے گی۔ عبد القادر اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سن لیا؟ بیٹے کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ یہ خود بھی مرے گا اور اس بڑھاپے میں ہمیں بھی خوار کرائے گا۔
اللہ خیر کرے گا عبد القادر کے ابا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الہی بخش نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، تم بہو رانی کی منت سماجت کرو، شاید وہ مان جائے۔ بھتیجی ہے تمہاری، اسے کہو کہ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، بس وڈیرے کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ہی تو واپس آ جانا ہے، وہ اسے کھا تھوڑی جائے گا۔ قادر کے ابا، مجھے یہ بات نہ بتاؤ کہ قدم بوسی میں کتنی دیر لگتی ہے۔ میں خود اس وڈیرے کے باپ کی قدم بوسی کے لیے جا چکی ہوں۔ میں کسی صورت بہو کو اس کام کے لیے راضی نہیں کروں گی۔ یوں بھی ہماری بہو لاکھوں میں ایک ہے، اور ایسی دلہنوں کو وڈیرا جلدی فارغ نہیں کیا کرتا۔ بھاڑ میں جاؤ، الہی بخش غصے سے بولا۔ تم ماں بن کر بھی اپنے بیٹے کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہو، حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وڈیرا سائیں پرکھوں کے رسم و رواج کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ عبد القادر کی ماں اطمینان سے بولی، کل پرسوں تک شاید ہم شہر چلے جائیں، پھر نہ وڈیرا رہے گا نہ اس کے رسم و رواج۔ اور الہی بخش ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سائیں آپ نے یاد کیا ہے؟ تھانے دار وڈیرے کو سلام کرتا ہوا بیٹھک میں داخل ہوا۔ وہ گوٹھ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بلا تھا، مگر وڈیرے کے سامنے آ کر وہ بھی بھیگی بلی بن جاتا تھا۔ ہاں تھانے دارہ، ایک چھوٹا سا کام آن پڑا تھا، وڈیرا حاضرین محفل کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہتے ہوئے بولا۔ اس کا اشارہ دیکھتے ہوئے تمام لوگ وہاں سے کھسک لیے، صرف اس کی مٹھی چاپی کرنے والے اپنے کام میں مصروف رہے۔ حکم کرو سائیں، تھانے دار نے خوشامدانہ لہجے میں پوچھا۔ تھانے دار، ہم ذرا پرانی سوچ کے بندے ہیں، پرکھوں کے رسم و رواج ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ اگر کوئی ان رسوم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، اور ہم ایسے شخص کو سبق سکھائے بنا نہیں رہ سکتے۔ بجا ارشاد فرمایا سائیں۔ وڈیرا سانس لینے کو رکا تو اس وقفے کو غنیمت جانتے ہوئے تھانے دار نے جلدی سے لقمہ دیا۔ الہی بخش دکاندار سے تو تم واقف ہو گئے؟ جی سرکار، تھانے دار نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کے برخوردار کی شادی ہوئی ہے، اور دولہا دلہن گوٹھ کے رواج کے خلاف میری ملاقات کو نہیں آئے۔ بخشو کے بیٹے کو اپنی دلہن سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے۔ برخوردار کو ذرا حوالات کی سیر کروا دو، اور وڈیرا کمینگی سے مسکرایا۔ چھوڑ دینا، مگر اس وقت جب سفارش کے لیے دلہن رانی آئے، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار، بالکل سمجھ گیا۔ تھانے دار کی آنکھوں میں ہوس اور حباست بھری چمک لہرانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، وڈیرے نے مونچھوں کو تاؤ دینے والا دل پسند مشغلہ شروع کرتے ہوئے تھانے دار کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، اور ہاں، جاتے وقت منشی سے چائے پانی کا خرچہ لیتے جانا۔ تھانے دار نے جھک کر اسے سلام کیا اور الٹے قدموں بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ بابا سائیں، یہ لو۔ عبد القادر نے کالے رنگ کا لفافہ والد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دکان اور گھر کی بقایا رقم ادا مرتضیٰ نے دے دی ہے، اور الحمدللہ ادا ثناء اللہ نے ہمارے لیے گھر بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ کل انشاءاللہ نکل چلیں گے۔ اللہ کرے پتر خیریت سے نکل چلیں، الہی بخش نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ آمین کہہ کر عبد القادر یہ خوشخبری زلیخا کو سنانے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ الہی بخش نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور تھانے دار ماہ دو سپاہیوں کے دندناتا ہوا اندر گھس آیا۔ کیا ہو گیا تھانے دار صاحب؟ الہی بخش گگیایا۔ کدھر ہے تمہارا پتر؟ تھانے دار نے کڑک کر پوچھا۔ عبد القادر کے کانوں میں بھی تھانے دار کی آواز پہنچ گئی تھی۔ وہ زلیخا کو کمرے ہی میں بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر نکلا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو تم ہو عبد القادر؟ تھانے دار نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ذرا اس کی تلاشی لو۔ اس نے حیران صورت سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ تھانے دار کی بات پوری ہوتے ہی دونوں سپاہی تیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ ایک سپاہی نے بے دردی سے اس کے ہاتھ مروڑ کر پشت کی جانب ہتھکڑی لگا دی، جبکہ دوسرا اس کی تلاشی لینے لگا۔ تھانے دار صاحب، یہ کیا ہے؟ وہ ہکلایا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے پتر، تھانے دار نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔
اسی وقت ایک سپاہی نے چھوٹا سا پیکٹ تھانے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ملا ہے سر۔ اس کا مطلب ہے مخبر کی اطلاع درست تھی، یہ پاؤڈر بیچتا ہے۔ تھانے نے اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، لے چلو اسے تھانے۔ خدا کا خوف کرو تھانے صاحب، اس پیکٹ کو تو میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، عبدالقادر ہکلایا۔ اب تو دیکھ لیا نا، اس کے عقب میں کھڑے سپاہی نے اسے دروازے کی جانب دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانے پتر رحم کرو، مہربانی کرو، بوڑھے الہی بخش نے تھانے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ رحم بھی ہو جائے گا بزرگوں، بعد میں تھانے آ جانا، فی الحال تو ملزم کو تھانے لے جانا پڑے گا، کچھ قانونی تقاضے بھی تو ہمیں پورا کرنا پڑتے ہیں نا۔ یہ کہہ کر تھانے نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ عبدالقادر کو دھکے دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ الہی بخش اکیلا کھڑا روتا رہ گیا، اس کی بیوی گھر سے کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ پولیس والوں کے گھر سے نکلتے ہی زلیخا کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھوپھا جان گھبرانا نہیں، اللہ پاک بہتر کرے گا، وہ الہی بخش کو تسلی دینے لگی، مگر خود اس کے دل میں ہزاروں اندیشے کھلبلا رہے تھے۔ الہی بخش رو دینے والے لہجے میں بولا، بیٹی اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وڈیرے سے ماتھا نہ لگاؤ، وہ گوٹھ کا بادشاہ ہے، مگر نہ تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا تھا اور نہ عبدالقادر کچھ ماننے کو تیار تھا۔ اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو بتاؤ کیا کر لیں گے ہم۔ اسی وقت عبدالقادر کی ماں نے گھر میں داخل ہو کر واویلا کیا، ہائے اور میرے ربا، یہ کیا ہو گیا، ایسا کون سا جرم کر لیا میرے لال نے جو اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اسے یقیناً کسی نے عبدالقادر کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی اور وہ دوڑتی چلی آئی تھی۔ جرم، الہی بخش استہزانیہ انداز میں ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں بے چارگی کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ جرم کیا کم ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وڈیرے کی قدم بوسی کو نہیں گیا؟ تو جاؤ نا وڈیرے کے پاس، اسے بتاؤ کہ مگر اس سے آگے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ کیا بتاؤں، وہ بے بسی سے بولا، اس وقت تم تینوں نے میری ایک نہیں سنی تھی، اب بھگتو۔ پھوپھا جان آپ تھانے کے پاس جا کر مکا کرنے کی کوشش کریں، جتنے پیسے وہ مانگتا ہے اس کے منہ پر ماریں، عبدالقادر کے لیے میں اپنا تمام زیور بیچ دوں گی، زلیخا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ چلا جاتا ہوں تھانے بھی، بے باس انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، مگر مجھے نہیں لگتا وہ موذی تھانے دار مکا کرے گا، لازماً اسے وڈیرے کی طرف سے حکم ملا ہوگا اور وڈیرے سے پوچھ کر ہی وہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ زلیخا پر امید لہجے میں بولی، وڈیرے نے بھی تو ہمارا مالی نقصان کرانا ہوگا، قدم بوسی وغیرہ کا وقت تو یوں بھی گزر چکا ہے، اللہ پاک ہی جانے۔ پریشان چہرے اور پراگندہ سوچوں کے ساتھ وہ گھر سے نکل آیا۔ برخوردار اپنے تمام ساتھیوں کے نام آرام سے بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تھانے نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا جھکا ہوا سر اوپر کیا۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا، اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تمام وڈیرے کی کارستانی ہے، اسی کے حکم پر پولیس اسے پکڑ کر وہاں لائی تھی۔ یوں بھی آدمی اس کے سامنے اپنی بے-گناہی کے بارے میں کچھ بولتا ہے جو حقیقت میں لا علم ہو، یہاں تو تھانے اس کی بے گناہی سے اچھی طرح واقف تھا، پھر اس کے سامنے اپنی بے گناہی کا واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے وڈیرے کی جانب سے جو ہدف ملا تھا وہ اس نے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی کیا؟ اس مرتبہ تھانے نے چھڑی اس کے پیٹ میں چبھوئی۔ تھانے صاحب، میں نہ تو نشہ کرتا ہوں اور نہ کبھی اس گناونے کاروبار سے میرا تعلق رہا ہے، اور یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہا ہا ہا، تھانے نے بلند بانگ کہہ لگایا۔ ساتھ کھڑے سپاہیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ویسے تمہاری بات تو دل کو لگتی ہے، جواباً عبدالقادر نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اسی وقت ایک سپاہی نے اندر داخل ہو کر سلیوٹ کیا۔ سر جی، ملزم کا باپ آیا ہے، آپ سے ملاقات کا خواہشمند ہے۔ ہنکارہ بھرتے ہوئے تھانے نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے۔ الہی بخش کی آمد کی اطلاع دینے والے سپاہی کو کہہ کر وہ وہاں موجود دوسرے سپاہیوں کو بولا، تم لوگ ذرا اس سے تفتیش کرو کہ اس نے گوٹھ کی دیرینہ رسوم کے خلاف
لوگوں کو کرنے کا سبق کہاں سے سیکھا؟ یہی بات میں اس کے باپ سے دریافت کر لوں۔ سپاہی عبدالقادر کو دھکیلتے ہوئے اس کے دفتر سے باہر لے گئے۔ الہی بخش لرزتا کامتا دونوں ہاتھ جوڑے دفتر میں داخل ہوا اور السلام علیکم تھانے دار صاحب کہہ کر مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار نے اس کے سلام کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چند لمحے اپنی میز پر پڑی فائل کھول کر دیکھتا رہا اور پھر فائل بند کر کے ایک جانب رکھتے ہوئے وہ الہی بخش کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بزرگوں، کیا مسئلہ ہے؟ سرکار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، نہ سمجھ ہے، جوان ہون ہے، نہ دانستگی میں وڈیرے سائیں کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ سائیں معاف کر دو، آپ بڑے لوگ ہو۔ ہم اسے سمجھانے ہی کے لیے تھانے لائے ہیں۔ پولیس کا کام ہی نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ 2-3 ماہ میں اس کی سمجھ میں یہ بات ایسے آ جائے گی کہ اپنی آل اولاد کو بھی ساری زندگی سمجھاتا رہے گا، اور یقیناً اگر تمہیں کسی نے یہ سمجھایا ہوتا تو تم اپنے بیٹے کو کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتے۔ الہی بخش گڑگڑایا، سائیں رحم کرو، اللہ سونا آپ پر کرم کرے گا، اور آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ تھانے دار استہزانیہ لہجے میں بولا، بابا یہ مہربانی وغیرہ اپنے پاس رکھو، میرے ساتھ تو نقد سودا کرو۔ آپ حکم کریں سرکار، الہی بخش ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، بس یہ خیال رکھنا کہ میں بہت غریب بندہ ہوں۔ تھانے دار نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، رقم وغیرہ چھوڑو بابا۔ تو پھر؟ الہی بخش کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ تھانے دار مکروا لہجے میں بولا، شام کو اس کی بیوی کو بھیج دینا، میں ذرا اس سے بھی معلوم کر لوں کہ وہ وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے کیوں نہیں جا رہی تھی۔ صبح دونوں میاں بیوی کو چھوڑ دوں گا، بس اتنی سی بات ہے، اب ہوش۔ بچپن ہی سے غلام معاشرے میں پلنے والے الہی بخش کے لیے یہ شرط صرف اس لیے کڑی تھی کہ اس کے بیٹے اور بہو نے اسے قبول نہیں کرنا تھا۔ وہ ہکلایا، سائیں مجھے چند دن کی مہلت دے دیں، کیونکہ بیٹے اور بہو سے مشورہ کیے بغیر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے نیم رضامند دیکھ کر تھانے دار نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، پرسوں شام تک عبدالقادر کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کے بعد تفتیش شروع ہو جائے گی، شاید وہ کسی کو قتل وغیرہ کرنے کا اعتراف کر کے پھانسی چڑھ جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حوالات سے فرار کی کوشش میں کسی پولیس والے کی گولی کا شکار ہو جائے۔ میرا مطلب تم سمجھ رہے ہو نا؟ تھانے دار نے اسے ڈرانے کی کامیاب کوشش کی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، میں پرسوں تک اپنی بہو کو لے آؤں گا۔ تھانے دار نے تکبر سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یوں بھی غریب اور بے بس لوگوں کے لیے پولیس تھانے دار فرعون ہی تو بن جاتے ہیں، نہ قانون کی پاسداری، نہ شرم و حیا، اور نہ اللہ پاک کا خوف۔ سائیں اگر اجازت ہو تو میں بیٹے سے مل لوں؟ ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے وہ الہی بخش کے ہمراہ ہو گیا۔ اسے اپنی فتح کا یقین آ گیا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزارنے کے خیال ہی نے اس کی چال میں مستی بھر دی تھی، اور پھر اس کام کے لیے اسے وڈیرے سے بھی تو ٹھیک ٹھاک انعام ملنے کی توقع تھی، یعنی اس کی تو 5 انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں تھا۔ حوالات کے ایک محسوس کمرے میں پولیس کے 3 سپاہی عبدالقادر کی خبر لے رہے تھے۔ 13 نمبر چھتر کے مسلسل استعمال نے عبدالقادر کی چیخیں نکال دی تھیں، مگر ان وحشیوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے لیے تو یہ ایک دل پسند مشغلہ تھا۔ مظلوموں اور بے گناہوں کی پٹائی کرتے کرتے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تھے اور ان کے ضمیر گہری نیند سوتے سوتے مردہ ہو چکے تھے۔ اب ایسے کام سے وہ لطف اندوز ہوا کرتے، کہہ لگاتے اور خوشی سے جھوم جاتے۔ تھانے دار کی آمد پر بھی ان کے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ 1 منٹ، تھانے دار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا، اور وہ تینوں بددلی سے پیچھے ہو گئے۔ عبدالقادر کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ سپاہیوں کے ہاتھ رکتے ہی اس کی چیخیں تھم گئی تھیں، لیکن بآواز بلند کرہانا شروع ہو گیا تھا۔ تم لوگ جاؤ، تھانے دار نے سپاہیوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ پرسوں شام تک اسے کچھ نہ کہنا، اس کے بعد البتہ تمہیں کھلی چھوٹ ہوگی اگر انہوں نے چاہا تو۔
تینوں سپاہی تھانے دار کو سلیوٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی تھانے دار الہی بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بزرگوں، تم اپنے بیٹے سے گپ شپ کرو، مشورہ وغیرہ بھی کر لو اور پرسوں شام کا وقت نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی باہر نکل گیا۔ باہر جاتے ہوئے اس نے حوالات کا سلاخوں والا دروازہ تالا کر دیا تھا۔ الہی بخش حوالات کی سلاخوں کو تھام کر دکھی نظروں سے اپنے جوان بیٹے کو تکنے لگا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر عبدالقادر نے بے مشکل اپنی کراہیں روکی تھیں۔ اللہ پاک بہتر کرے گا بابا سائیں، اس نے بابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ سب ماموں جان کے پاس شہر چلے جائیں اور انہیں تمام کہانی سنا دیں، وہ کوئی بہتر حل تلاش کر لیں گے۔ الہی بخش کوشش کے باوجود بیٹے کو تھانے دار کی شرط کے متعلق نہیں بتا سکا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹے کے ساتھ وقت گزار کر وہ گھر واپس آ گیا۔ بیوی کو البتہ اس نے ساری بات من و عن بتلا دی تھی۔ اللہ سائیں اسے برباد کرے، اللہ سائیں اسے تباہ کرے، وہ کبھی خوشی اور آرام کا منہ نہ دیکھے۔ اس کی بیوی تھانے دار کو کوسنے لگی۔ اس طرح بددعائیں دینے سے تو کام نہیں چلے گا نیک بخت، کوئی عملی تجویز سوچو، ورنہ وہ کسائی مار مار کر ہمارے بیٹے کو معذور کر دیں گے، یا شاید جان ہی سے مار دیں۔ بہت ظالم اور سخت دل ہیں وہ۔ قادر کے ابا، تم شہر چلے جاؤ، بھائی جان پڑھے لکھے ہیں، وہ ضرور اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ اس کی بیوی نے بھی وہی مشورہ دیا جو عبدالقادر نے دیا تھا، اور الہی بخش نے اگلی صبح شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ کیا؟ الہی بخش کی ساری بات سنتے ہی اس کا سالہ عمر حسین ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ تھانے دار کی یہ جرأت، سرکار کا ملازم ہوتے ہوئے اتنا غیر قانونی کام! بن گوٹ کی سرکار وڈیرا اللہ داد ہے اور اس کی یہی منشا ہے، ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ظالم تھانے دار تو پولیس مقابلے کی آڑ میں عبدالقادر کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہمارے پاس اسے جھٹلانے کا کیا ثبوت ہوگا؟ تم فکر نہ کرو بخش بھائی، میں آج ہی وکیل کا بندوبست کرتا ہوں، جلد ہی عبدالقادر حوالات سے باہر ہوگا۔ نہیں بھائی جان، الہی بخش نے نفی میں سر ہلایا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے وکیل کیا تو جانے اور کون کون سے جرائم تھانے دار میرے بیٹے کے سر منڈ دے۔ وڈیرے کی وجہ سے سارے گاؤں نے تھانے دار کی حمایت اور حق ہی میں بولنا ہے۔ یہ نہ ہو میری قانونی کارروائی کو وہ ہٹ درمی جان کر میرے بیٹے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیں۔ عمر حسین تلخی سے بولا، تو کیا آپ نے دی اس کے پاس بھیج دوں؟ نہیں، الہی بخش نے نفی میں سر ہلایا، لیکن کوئی ایسی تجویز تو سوچ سکتے ہو نا کہ سانپ بھی مار جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ عمر حسین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز ابھری، کیا تھانے دار نے زلیخا بیٹی کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں، الہی بخش نے نفی میں سر ہلایا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے عمر حسین مسکرایا، اب دیکھنا میں تھانے دار کو کیسا سبق سکھاتا ہوں۔ مگر کیسے؟ الہی بخش اسے ہنستا دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، تم بس آرام کرو، کہتے ہوئے عمر حسین کھڑا ہو گیا۔ ایک تھی تو صحیح، ہرانٹ بڑھیا نے سوچنے کی اداکاری کی، بڑی خوبصورت بچی تھی، مگر آپ کو اس سے کیا لینا؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کا پتہ مجھے بتا دیں۔ عمر حسین ملتجی ہوا۔ بتا تو دوں مگر فائدہ؟ مطلب مجھے کیا فائدہ؟ یوں بھی اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس کا راز تشت ازبام نہ کروں۔ اس کے بھلے کی بات ہے بھائی جی، اور آپ کے لیے اتنا فائدہ کافی رہے گا۔ عمر حسین نے ہزار کے 5 نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ نوٹ جھپٹتے ہوئے بوڑھی دلالہ نے ایک فلیٹ کا پتہ دہرا دیا۔ عمر حسین شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا۔ 20,000 میرے لیے کافی ہیں بھائی صاحب۔ سوگوار چہرے والی لڑکی عمر حسین کو کافی بھلی لگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوگی۔ میں تو اس سے بھی کم معاوضے پر راضی ہو جاتی۔ دوائیوں کی خریداری کی مد میں مجھے کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے اور میری آمدن نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرائیویٹ نوکریوں کی تنخواہیں تو آپ کو معلوم ہوں گی ہی، باقی آپ کی کہانی جان کر تو میں مفت بھی راضی ہو جاتی کہ میری نظر میں یہ نیکی کا کام ہے۔ اور عمر حسین اس کے یوں آسانی سے مان جانے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ گو اس کام کے بارے اس لڑکی کو بتاتے ہوئے اسے کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر وہ یہ بھی کر گزرا تھا۔
دروازے پر ہونے والی دستک سن کر تھانے دار چونک پڑا تھا۔ ناگواری کے انداز میں اٹھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور الہی بخش کو سرخ کپڑوں میں لپٹی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، بہت اچھا کیا بزرگوں، ورنہ آج رات ہی عبدالقادر کی تفتیش شروع ہو جانا تھی۔ اب وہ صبح واپس آ جائے گا اور اپنی بہو کی بھی فکر نہ کرنا، میں اسی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس اسے تھوڑا جاگنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے الہی بخش کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے پہلو میں کھڑی سرخ کپڑوں کی گٹھڑی کو اندر گھسیٹا اور کوارٹر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ تو کنوارا تھا، کیونکہ شادی کر کے وہ خود کو کسی ایک کا پابند نہیں کر سکتا تھا۔ یوں بھی جیسے حرام کاری کی لات پڑ جائے اس کے لیے حلال میں لذت باقی نہیں رہتی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے عبدالقادر کی دلہن کا گھونگھٹ الٹا۔ اپنے دل کی دھڑکنیں اسے بے ربط ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے سوگوار پر دلہناپے کا روپ خوب چڑھا تھا، اور پھر الہی بخش کو جانے کیا سوجی تھی کہ اس نے بہو کو خوب سجا سنوار کر اس کے پاس بھیجا تھا، حالانکہ اس نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ خیر کچھ بھی تھا، اس نے تھانے دار کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنا تعاون کرنے والا جانے وڈیرے کی حکومت ولی پر کیسے راضی ہوا تھا۔ خیر اس نے زیادہ دیر اس مسئلے میں سر کھپانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کی دلچسپی اور توجہ کے لیے ایک بہت خوبصورت اور سہما سہما کھلونا اس کے سامنے موجود تھا۔ اسے تو یہ بھی بھول گیا کہ وہ ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ ہاں بھائی رمجو، وڈیرا حاضرین محفل پر طاہرانہ نگاہ دوڑاتا ہوا اپنی ٹانگیں دبانے والے رمضان کو مخاطب ہوا۔ سنا ہے بخشو اپنے ٹبر کے ساتھ شہر چلا گیا ہے؟ ہاں سائیں، رمضان نے اثبات میں سر ہلایا، آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ وڈیرے نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، پر اس کا بیٹا تو حوالات میں تھا۔ رمضان نے جواب دیا، سائیں اسے اپنی بیوی رہا کرا کے لے آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وڈیرا جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ سائیں سنا تو یہی ہے کہ بخشو سر شام اپنی بہو کو تھانے دار کے کوارٹر پر چھوڑ آیا، اور اگلی صبح اس کی بہو اپنے خاوند کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی۔ ہا ہا ہا، وڈیرے نے معنی خیز انداز میں کہہ لگایا، خوب، بہت خوب، یہ بخشو تو بہت عقل مند نکلا۔ ویسے پرکھوں کی رسم و رواج توڑنے والے کو ایسی ہی عقل مندیاں دکھانا پڑتی ہیں۔ بالکل سائیں، حضرین محفل یک زبان ہو کر بولے تھے۔ یوں بھی وڈیرے کے حکم سے اس دن بیٹھک کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وڈیرے نے اپنی نافرمانی کرنے والے خاندان کا انجام جو تمام گوٹھ تک پہنچانا تھا۔ تمام لوگ دل ہی دل میں الہی بخش کے خاندان کی بدقسمتی پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ انہی میں سے ایک تھا۔ اس کا درد انہیں اپنا درد ہی تو لگنا تھا، کل کلاں کو انہیں بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ بوڑھے والدین کی مجبوریوں کو آج کل کی جوان اولاد کیا جانے۔ وڈیرا سائیں میں اندر آ سکتی ہوں؟ بیٹھک کے دروازے سے دلکش نسوانی آواز سن کر تمام دروازے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وڈیرے نے بھی مونچھوں کا تاؤ دینے والے ہاتھ کو روکتے ہوئے غور سے دروازے کی سمت دیکھا۔ کالی چادر لپیٹے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ آ جاؤ، وڈیرے نے کمال مہربانی سے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ مہربانی سائیں، کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی، اور وڈیرے کی بڑی مسحری کے قریب آ کر اس نے بے باکی سے اپنے چہرے پر لپٹی چادر اتار دی۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے چھوری؟ وڈیرے نے اس کے سوگوار حسن کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کیا ان کو باہر بھیج دوں؟ اس کا اشارہ حاضرین محفل کی طرف تھا۔ نہیں سائیں، انہی کی بلائی کی بات کرنے آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ اجازت ہے۔ وڈیرے کا دایاں ہاتھ پھر اپنی اٹھی ہوئی مونچھوں کو مروڑنے میں مصروف ہو گیا۔ سائیں میں ایڈز کی مریضہ ہوں، گلا کھنکھار کر صاف کرتے ہوئے اس نے تمہید باندھی، اور پرسوں میں نے الہی بخش کی بہو کا کردار ادا کرتے ہوئے تھانے دار کے ساتھ رات گزاری۔ اس کے بعد میرا ارادہ آپ کی قدم بوسی کے لیے آنے کا تھا، مگر الہی بخش نے مجھے منع کر دیا۔ اس کے دل میں اب بھی آپ کا احترام موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ علاقے کے لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ الہی بخش کی بہو آج بھی پاک دامن ہے۔ تھانے دار کو بھی خبر کر دینا کہ جس پاک دامن لڑکی کو اس نے داغدار کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وہ لڑکی آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی پہلے تھی، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو خمیر ہی کچرے سے اٹھا ہے۔
اسی ملعون کام کی وجہ سے میں ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوئی اور اسی بیماری کی وجہ سے میں نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، مگر ایک مظلوم کو بچانے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینے کی خاطر مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح تمام کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وڈیرے کی اکھڑی ہوئی مونچھیں چوہے کی دم کی طرح لٹک گئی تھیں۔ وہ بے مشکل اپنی مسہری سے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک سوچ گونج رہی تھی کہ اگر الہی بخش اس لڑکی کو منع نہ کرتا اور وہ سچ مچ اس کے پاس پہنچ جاتی تو پھر۔ جی تو دوستو، ہمارا آج کا ناول مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے وڈیرے، ایسے پیر فقیر موجود ہیں جو ان فرسودہ رسم و رواج کو عام کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ان کے بہکاووں میں آتے ہیں، کتنے لوگ ان کے اشاروں پاتے ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں نے بھی کئی بار سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ بہرحال کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔